الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم اس خطبہ کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اور آپ نے جو اپنی اولاد کے لیے آرزوئیں کی، دعائیں مانگی، ان کا ذکر کریں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک کا پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 124 اور 128 اور 132 کے اندر ان دعاؤں کا بیان کیا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم کے رب نے ان کو باتوں سے آزمایا تو انہوں نے ان کو پورا کر دیا، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا گیا، یعنی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ بھی حکم ہوا کہ وطن چھوڑیے، آپ نے وطن چھوڑا، اور پھر بہت عرصہ تک جو ہے آپ کی جب اولاد نہیں ہوئی، اس میں بھی آپ کی آزمائش تھی۔ پھر جب اولاد ہوتی ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اب جو ہے اس اولاد کو بھی ایک ایسے مقام پہ چھوڑ کے آئیے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اللہ کی طرف بلایا، بتوں سے نفرت دلائی، پھر آپ کے اوپر طرح طرح کی سختیاں کی گئیں۔ تو جب اللہ کریم نے آپ کی آزمائش کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان آزمائشوں کے اوپر پورا اترتے رہے۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے آپ ان باتوں کے اوپر پورا اترتے رہے، آزمائشوں میں آپ صبر کرتے رہے، اور جو آپ کا کام تھا اللہ کی طرف بلانا، آپ اس کام کو بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ تو آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ انعام عطا فرمایا کہ جب آپ ان آزمائشوں میں پورا اترے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی کہ امامت بھی آپ کو ملنے والی ہے، نبوت بھی اللہ کریم آپ کو عطا فرمانے والا ہے۔ تو یعنی کہ اس کا آپ نے اعلان نبوت آگے کرنا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جب اللہ کریم نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ کو لوگوں کی جو ہے پیشوائی ملنے والی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنی اولاد کا بھی سوال کیا، اور اولاد کے بارے میں پوچھا کہ قال ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے، تو کیا یہ امامت، یہ پیشوائی کیا میری اولاد کو بھی ملنے والی ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ ہمارا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یعنی جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے، فاسق فاجر ہوں گے، کافر ہوں گے، ان کو یہ نعمت نہیں ملنے والی، بلکہ یہ نعمت آپ کی اولاد میں سے فرما برداروں کو، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اللہ کریم جو ہے ان کو یہ اس نعمت سے نوازے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کی پھر اولاد میں سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیدا فرمائے، پھر ان اولادوں میں سے آگے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پیدا ہوتے رہے۔ تو یہ والی جو بات ہے یہ قرآن پاک کے پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔
تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب کوئی نعمت والدین کو ملے، اس نعمت کی آرزو اپنی اولاد کے لیے کرنا، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب ماں باپ کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی آرزو اولاد کے لیے بھی کرے۔ اسی طرح اولاد کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔ آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام وہ بھی ساتھ تھے، باپ اور بیٹا دونوں نے کعبہ شریف تعمیر کیا۔ تو دیکھیں، جب آپ نے کعبہ تعمیر کیا تو یہ بھی آپ کی شان ہے، اللہ کریم نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ باپ جو ہے وہ کعبہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں اور بیٹا جو ہے وہ چیزیں اٹھا کر لے کے آتے ہیں، پتھر لے کر آتے ہیں، اور اسی طرح جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہاں پر لے کے آ رہے تھے۔ تو یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے۔ پھر آپ نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھنا اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا فرما جو تیری فرما بردار رہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ باپ اور بیٹا یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایسا گروہ پیدا ہو جائے، ایسی ایک امت پیدا ہو جائے کہ جو ہمیشہ اللہ کریم کی فرما بردار رہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جب کوئی نیکی کی جائے، نیکی کا کام کیا جائے، تو اس کے بعد دعا کرنا یہ بھی انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایک عبادت ہے، تو نماز کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے۔ کوئی بھی اچھا کام کیا، نیکیوں کا کام کیا، تو اس کے بعد دعا کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ تو پھر آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر کر کے اولاد کے لیے دعا مانگی، پہلے اپنے لیے دعا مانگی، پھر اولاد کے لیے دعا مانگی، اور پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک اور دعا مانگی، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔ یعنی کہ یہ دعا کرنا کہ عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے یہ بھی اللہ کریم کے نبی کی سنت ہے کہ عبادت کرنا یہ بھی ضروری ہے، عبادت کا طریقہ سیکھنا، اس کی دعائیں کرنا، اس کی کوشش کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ اسی طرح اس کے بعد والی آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کریم سے بہت پیار کرتے، اللہ رب العزت سے بہت محبت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ نے اپنا آپ اللہ کریم کے حوالے کر دیا تھا۔ اور اس بات کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، اللہ کریم کے سپرد کر دیا تھا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، فرمایا کہ جب اللہ کریم نے جناب ابراہیم سے فرمایا کہ اپنا آپ حوالے کر دو، ہمارے سپرد کر دو، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ ہاں میں نے اپنا آپ تمام جہانوں کے پالنے والے رب کے حوالے کر دیا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، کہ جب ابراہیم کے رب نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ، صرف اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے
کہ مسلمان ہو جاؤ، چونکہ آپ پہلے ہی مسلمان تھے، مومن تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ حوالے کر دو۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا آپ جو ہے اللہ کریم کے حوالے کر دیا، اپنی اولاد بھی اللہ کریم کے حوالے کر دی، اپنا مال بھی اللہ کریم کے حوالے کر دیا، اپنا وطن بھی اللہ کریم کے حوالے کر دیا۔ تو آپ نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا، رب العالمین کے سپرد کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ وصیت ہے، جناب یعقوب علیہ السلام کی وصیت ہے کہ جو آپ لوگوں نے، جو ان ہستیوں نے اپنی اولادوں کے لیے وصیت کی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، کہ جناب ابراہیم اور جناب یعقوب علیہم السلام انہوں نے اپنی اولاد کو اسی دین کی وصیت کی، اسی دین کی وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اپنی اولادوں کو وصیت کر کے گئے جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب یعقوب علیہ السلام، کیا ہمارے بیٹو اللہ کریم نے دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، لہٰذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی کہ اگر تمہارے موت کا وقت بھی آئے تو تم اس وقت بھی مسلمان ہی ہو، ایسا کام کرنا ہے، ساری زندگی مسلمان بن کے رہنا ہے، اللہ کریم کا فرما بردار بن کے رہنا ہے۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوب، ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولادوں کو وصیت کی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، تو لہٰذا تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ صرف اپنی اولاد کو مال کی ہی وصیت نہ کریں، دنیا کی ہی وصیت نہ کریں، بلکہ جہاں پہ مال کی وصیت کی جاتی ہے، دنیا کی نعمتوں کی وصیت کی جاتی ہے، وہاں پر والدین کے لیے، ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کی وصیت کر کے بھی جائیں، پرہیزگاری کی وصیت کر کے بھی جائیں، دیانت داری کی وصیت کر کے بھی جائیں، اللہ کریم کے خوف کی وصیت کر کے جائیں، اللہ کے دین کی وصیت کر کے جائیں۔ ان آیات نے بتا دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نے بتایا، جناب یعقوب علیہ السلام کی سیرت نے بتایا کہ اپنی اولادوں کو دین کی وصیت کر کے جاؤ، پرہیزگاری، متقی اور دیانت داری کی وصیت کر کے جاؤ، دیندار بنا کے جاؤ، جیسا کہ ان آیات سے واضح ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین، آپ علیہ السلام کی تعلیم بھی ہمیں یہی ہے کہ ہم اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو دیندار بنا کے جائیں، جیسا کہ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد سے نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث پاک ہے جس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد سے نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو اچھے ادب سکھانے کی کوشش کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو وصیت کی، جب دیکھا کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی اور اپنی اولاد کو کیا سکھایا ہے۔ یہ کل قیامت کے دن حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ ان کی تربیت کیسے کی ہے اور ان کو کیا سکھایا ہے۔ تو یہ ایک لازمی چیز ہے، ضروری چیز ہے
کہ ہم اپنی اولادوں کو اچھے آداب سکھا کے جائیں، اپنی اولادوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا رویہ اختیار کریں، اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کریں، حسن ادب سکھائیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو ایسا عطیہ نہیں دیا جو حسن ادب سے بہتر ہو، جو ادب سے بہتر ہو، ایسا عطیہ کسی باپ نے نہیں دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو باپ اپنی اولاد کو ادب سکھا کے جاتا ہے، فرمایا کہ اس جیسا عطیہ، اس جیسا تحفہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نہیں دیا ہے۔ ادب سے بڑھ کے، ادب بہت بڑا عطیہ ہے، ادب بہت بڑا تحفہ ہے اولاد کے لیے جو ماں باپ اس کو سکھا کے جاتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اچھے ادب سے مراد دینداری ہے، اچھے ادب سے مراد خوف خدا ہے، اچھے ادب سے مراد دیانتداری ہے، اچھے ادب سے مراد پرہیزگاری، اور اچھے ادب سے مراد دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو جہاں پہ مال کی محبت سکھاتے ہیں، محنت کرنا سکھاتے ہیں، دولت کے بارے میں سکھاتے ہیں، اور یہ چیز بری نہیں ہے اگر ہم دولت کے بارے میں، دنیا کی نعمتوں کے بارے میں، محنت کے لیے ہم درس دیتے ہیں، مال کے لیے درس دیتے ہیں، رزق حلال کے لیے درس دیتے ہیں، یہ چیز بری نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے برا نہیں کہا، اس کو شریعت نے برا نہیں کہا، علماء نے اس کو برا نہیں کہا ہے۔ اگر کوئی مال و دولت، رزق حلال اچھے طریقے سے کماتا ہے، محنت کرتا ہے تاکہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، بہن بھائیوں کی خدمت کرے، اللہ کے دین کے اوپر خرچ کرے، اس لیے مال و دولت کمانا، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ کوئی تانا نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی سکھایا جائے، اس کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت بھی سکھائی جائے، اللہ کریم کا خوف، پرہیزگاری سکھایا جائے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد فقیہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ کی موت کا وقت آیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا آپ کے پاس آیا اور آ کر اپنے والد محترم سے عرض کی کہ ابا جان مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارنا، زیادہ وقت اپنے گھر کے اندر گزارنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اور اپنی خطاؤں پہ روتے رہنا۔ یعنی جب خطائیں ہو جائیں بھولے سے، اور کبھی جو ہے غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، لا شعوری کی وجہ سے اگر کبھی ایسی خطا ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے اوپر پھر روتے رہنا، اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آخری وقت میں اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی کتنی اہمیت ہے، اور پھر اولاد کے لیے نعمتوں کی آرزو کرنا، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگنا، اللہ کریم سے نیکی کی تمنا کرنا، اور اپنی اولاد کے لیے انعامات کی دعائیں مانگنا، آرزوئیں کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو دین کی وصیت کر کے جانا، یہ تمام چیزیں ہمیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ملتی ہیں، جو کہ قرآن پاک کی آیات میں نے پڑھ کر بتائی ہیں کہ پہلے پارے کی 124 آیت نمبر، 128 آیت نمبر اور 132، اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اور آپ کی اولاد کا ذکر اور آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جو ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولادوں کو حسن ادب سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔